بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ الميسر کا 76واں درس ہے۔ آج تیمم کے جو صحیح ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، 8 شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط بیان ہوا ہے۔ وہ پہلا والا شرط جو تھا وہ نیت ہے کہ تیمم میں نیت یہ شرط ہے، یہ لازمی ہے۔ اگر تیمم صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے نیت ہے۔ 8 شرائط میں سے پہلا شرط ہم نے نیت کے بارے میں پڑھا تھا۔ دوسرا شرط جو ایسی مجبوریاں جن کی وجہ سے تیمم کرنا صحیح ہوتا ہے، تو ان مجبوریوں کی مثالیں امثلہ، یہ مثال کی جمع ہے۔ امثلہ مثال کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے مثالیں۔ امثلۃ کی معنی ہے مثالیں۔ اور اعذار یہ عذر کی جمع ہے۔ عذر مجبوری کو کہتے ہیں، تو مجبوریاں۔ امثلہ مضاف ہے، الاعذار مضاف الیہ ہیں۔ تو اس کا التی کا معنی ہے جو کہ یا تو اس کا معنی ہو گیا امثلۃ الاعذار، مجبوریوں کی مثالیں، ان مجبوریوں کی مثالیں التی جو کہ تبیح کا معنی ہے جائز ہونا یا مباح ہونا۔ تبیح کا معنی ہے جائز ہوتا ہے۔ التیمم تیمم تبیح التیمم، جو کہ تیمم کو جائز کرتا ہے۔ ان مجبوریوں کی مثالیں جن کی وجہ سے تیمم جائز ہوتا ہے، ان مجبوریوں کی مثالیں جن کی وجہ سے تیمم جائز ہوتا ہے۔ کون الماء، پانی کا ہونا کیا ہونا؟ دور ہونا۔ کون الماء بعیدا، دور ہونا۔ بعیدا کا معنی ہے دور ہونا۔ کون الماء بعیدا، پانی کا دور ہونا، پانی کا دور ہونا۔ عنہ کا معنی ہے اس سے، یعنی کس سے؟ تیمم کرنے والے سے۔ عنہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ متیمم کی طرف راجع ہے، یعنی تیمم کرنے والے سے۔ تیمم کرنے والے سے پانی دور ہو، کتنا دور ہو؟ مسیرت میل، مسیرت مضاف ہے، میل مضاف الیہ ہے، کہ 1 میل کے فاصلے پر۔ 1 میل 1 میل کو کہتے ہیں، اور مسیرہ فاصلے کو کہتے ہیں۔ 1 میل کے فاصلے پر، او اکثر یا زیادہ۔ 1 میل 1000 باغ کو کہتے ہیں۔ با الف عین بغیر نقطے والا عین، باغ کہتے ہیں 1000، یعنی یہ دونوں ہاتھوں کو ایسے کھولو تو اس سے اس کو ایک باغ کہتے ہیں۔ تو 1000 باغ اگر جب مل جائے تو اس سے 1 میل بنتا ہے۔ اور ایسے انگریزی کی زبان میں تقریباً 1.83 کلومیٹر، 1.83 کلومیٹر 1 میل ہوتا ہے۔ 1.83 کلومیٹر 1 میل ہوتا ہے، یا 1000 باغ 1 میل ہوتا ہے۔ تو جب تیمم کرنے والے سے پانی 1 میل کے فاصلے پر یا 1 میل سے زیادہ، او اکثر کا معنی ہے یا زیادہ، 1 میل یا 1 میل سے زیادہ فاصلے پر جب تیمم کرنے والے سے پانی دور ہو تو اس مجبوری کی وجہ سے تیمم کرے گا۔ وضو یا غسل کے بجائے، پانی کو استعمال کرنے کے بجائے تیمم کرے گا، مٹی کے ساتھ تیمم کرے گا۔ کون الماء، پانی کا دور ہونا۔ بعیداً، کون الماء بعیداً، پانی کا دور ہونا۔ عنہ اس سے، یعنی تیمم کرنے والے سے۔ مسیرت میل 1 میل کے فاصلے پر، او اکثر یا زیادہ، یا 1 میل سے زیادہ کے فاصلے پر۔ اچھا، یہ تو ایک مجبوری ہو گئی۔ دوسری مجبوری، یغلب علی ظنہ، یغلب غالب ہوتا ہے، علی ظنہ اس کا گمان، یعنی تیمم کرنے والے کا گمان جب غالب ہو، جب تیمم کرنے والے کا گمان غالب ہوتا ہے، او کا معنی ہے یا اخبرہ، اس کو خبر دیا، یعنی تیمم کرنے والے کو خبر دیا۔ طبیب مسلم، کسی مسلمان ڈاکٹر جو حاذق ہو، حاذق کا معنی ہے ماہر ہو، کسی ماہر مسلمان ڈاکٹر نے اس کو خبر دیا، یا تو اس تیمم کرنے والے کا خود اپنا گمان ہے، یا اس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا انہو کہ یقیناً وہ، اگر، لو کا معنی ہے اگر، استعمل الماء پانی استعمال کرے گا، حدثہ کا معنی ہے لگ جاتا ہے، لگ جائے گا، لاحق ہوگا، لہو اس کو، مرضاً بیمار، یا تو اس کا اپنا خود گمان ہے، تیمم کرنے والے کا خود گمان ہے، غالب گمان ہے کہ اگر میں پانی استعمال کروں گا تو مجھے بیماری لگ جائے گی، یا کسی ماہر ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر تو پانی استعمال کرے گا تو تجھے بیماری لگ جائے گی،
یا بیماری تو ہے، او یا ازداد مرضہ، ازداد یزداد ازدیدادا کا معنی ہے باب استفعال میں سے ہے، اس کا معنی ہے زیادہ ہونا، مرضہ اس کی بیماری، او ازداد مرضہ یا اس کی بیماری زیادہ ہو جائے گی، یا اس کی بیماری زیادہ ہوتا ہے، او تأخر، او کا معنی یا تأخر کا معنی تاخیر ہوگی، شفاؤہ اس کی صحت میں، شفا ہونے میں، من المرض بیماری سے، اس کی بیماری سے شفا ہونے میں تاخیر ہوگی۔ اگر پانی استعمال کرے گا تو تین، یا تو اس کو بیماری لگ جائے گی، یا بیماری پہلے سے ہے بیماری زیادہ ہو جائے گی، یا بیماری کے لیے دوا استعمال کرتا ہے اور اگر پانی استعمال کرے گا تو بیماری دیر سے ٹھیک ہو جائے گی، یعنی صحت مند ہونے میں دیر لگے گا، زیادہ وقت لگے گا، تاخیر ہوگی، صحت مند ہونے میں تاخیر ہوگی۔ یہ تین باتیں ہیں۔ تو یہ دوسری مجبوری تھی۔ پہلی مجبوری 1 میل یا زیادہ کے فاصلے پر جس سے پانی دور ہو تو وہ تیمم کرے گا۔ دوسرا، اگر کسی کو خود اپنا گمان ہو، غالب گمان ہو، یا کسی ماہر مسلمان ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر تو پانی استعمال کرے گا تو تجھے مرض بھی لگ سکتا ہے، یا اگر مرض ہے تو وہ زیادہ ہو سکتا ہے، یا اگر اس کے لیے مرض کے لیے دوا استعمال کرتا ہے تو اس کے شفا ملنے میں یعنی صحت مند ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو ان مجبوریوں کی وجہ سے انسان تیمم کرے گا۔ تیسری مجبوری، یغلب علی ظنہ، یغلب غالب ہوتا ہے، علی ظنہ اس پر گمان غالب ہوتا ہے، یعنی اس کو گمان غالب ہوتا ہے، انہو کہ یقیناً وہ یعنی تیمم کرنے والا، لو اگر استعمل الماء الباردہ، استعمال کیا الماء الباردہ ٹھنڈا پانی، الماء یہ موصوف ہے، الباردہ صفت ہے، ٹھنڈا پانی استعمال کرے گا، ہلاکا تو مر جائے گا۔ تیمم کرنے والے کو یہ غالب گمان ہے کہ اگر وہ ٹھنڈا پانی استعمال کرے گا تو وہ مر جائے گا، تو اس مجبوری کی وجہ سے بھی وہ پانی استعمال نہیں کرے گا، تیمم کرے گا۔ چوتھی مجبوری، یخاف العطش، یخاف وہ ڈرتا ہے، اس کو ڈر ہے، العطش پیاس کا ڈر ہے، علی نفسی اپنے ذات پر، یعنی خود اس کو اپنے ذات پر، او علی غیرہ یا اپنے ذات کے علاوہ، یعنی اپنے آپ پر یا کسی اور پر پیاس کا ڈر ہے، اذا کان الماء جب پانی ہو کم، قلیلا کم، جب پانی کم ہو اور اس کو اپنا یا کسی اور کے پیاسا ہونے میں ڈر لگتا ہے کہ اگر پانی توڑا ہے، اگر ہم اس توڑے پانی پر وضو وغیرہ کریں گے تو ہم جو ہے نا پھر پئیں گے کیا، تو اس کو جو ہے نا پیاس کا ڈر لگ گیا، اپنے لیے یا کسی اور کے لیے پیاس کا ڈر لگتا ہے، تو اس دوران بھی وہ پانی استعمال نہیں کرے گا، تو توڑا پانی ہے وہ پینے کے لیے رکھے گا، یعنی پیاس بجھانے کے لیے رکھے گا، تو اس لیے اس سے وضو نہیں کرے گا، اس کی جگہ پر وہ تیمم کرے، یہ بھی مجبوری ہے، تو اس مجبوری کی حالت میں بھی تیمم جائز ہے۔ پانچویں مجبوری، لا توجد آلۃ، لا توجد نہ پائے آلتن کوئی آلہ، یخرج جو جس سے نکالتا ہے، بہا اس کے ساتھ، الماء پانی، کالدلو جیسے، کاف جارہ کا معنی ہے جیسے، دلو ڈول، رشا رسی کو کہتے ہیں، یعنی کنواں تو موجود ہے لیکن کنویں سے پانی نکالنے کا آلہ نہیں ہے، یا ڈول نہیں ہے یا رسی نہیں ہے، اگر رسی ہے ڈول نہیں ہے پھر بھی پانی نہیں نکال سکتا، اگر ڈول ہے رسی نہیں ہے تو پھر بھی پانی نہیں نکال سکتا، تو لا توجد آلۃ، جب کوئی آلہ موجود نہ ہو، یخرج بہا جس کے ساتھ نکالا جائے، الماء پانی، کالدلو جیسے ڈول، والرشاء جیسے یا رسی۔ تو پانچویں مجبوری یہ ہے کہ جب پانی نکالنے کے لیے کوئی رسی یا ڈول وغیرہ نہ ہو تو یہ بھی ایک مجبوری ہے، کنواں موجود ہے اس میں پانی ہے لیکن اس سے پانی نکالنے کے لیے آلہ نہیں ہے یا رسی نہیں ہے، یا جو ہے نا رسی ہے ڈول نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے، تو اس سے پانی کیسے نکالیں گے، تو یہ بھی ایک مجبوری ہے، تو اس مجبوری کے تحت بھی انسان تیمم کر سکتا ہے۔ چھٹی مجبوری، یخاف من عدو حائل بینہ وبین الماء، یخاف وہ تیمم کرنے والا ڈرتا ہے، من عدو حائل ایسے
جو موجود ہو، حائل ہو، بینہو اس کے اور وبین الماء اور پانی کے درمیان، یعنی پانی اور یہ تیمم کرنے والے کے درمیان کوئی دشمن موجود ہے، سواء خواہ یا برابر ہے، خواہ یا برابر ہے یا ایک بات ہے، ٹھیک ہے، خواہ کان العدو انسانا، خواہ وہ دشمن، عدو دشمن کو کہتے ہیں، خواہ وہ دشمن انسان ہے، او حیوانا مفترسا یا ایسا حیوان جو گردن توڑنے والا ہے، مفترس کا معنی ہے گردن توڑنے والا، یہ باب افتعال میں سے اسم فاعل ہے، مفترسن گردن توڑنے والا، تو یہاں گردن مفترسن سے مراد درندہ ہے، خونخوار جانور، کہ پانی اور تیمم کرنے والے کے درمیان انسان دشمن یا کوئی درندہ چیر پاڑنے والا درندہ موجود ہو پانی کے درمیان اور یہ تیمم کرنے والے کے درمیان، تو یہ بھی ایک مجبوری ہے کہ اگر یہ پانی کے پاس جاتا ہے وضو کرنے کے لیے تو وہ دشمن کی وجہ سے دشمن اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، تو اس وجہ سے انسان جو ہے نا وہ وضو کرے گا، وضو کی جگہ پر تیمم کرے گا، تو یہ بھی ایک مجبوری ہے۔ ساتویں مجبوری اذا غلبا علی ظنہ، جب غالب ہوا علی ظنہ اس کو گمان غالب ہو گیا، یعنی تیمم کرنے والے کو غالب گمان ہے، لو اگر اشتغل یعنی وہ مشغول ہوا بالوضوء وضو میں، فاتت ہو تو فوت ہو گئی صلاۃ العیدین، یعنی صلاۃ نماز کو کہتے ہیں عیدین، یہ عید کی تسمیہ ہے، عید ایک کو کہتے ہیں عیدین دو کو، یعنی بقرہ عید کی یا جو ہے عید الفطر کی نماز اس سے چلی جائے گی۔ لو اشتغل بالوضوء، اگر وہ وضو میں مشغول ہو گیا، فاتت ہو تو فوت ہو جائے گی صلاۃ العیدین، عید کی نماز، تو اس سے عید کی نماز فوت ہو جائے گی، اور صلاۃ الجنازہ یا جنازے کی نماز فوت ہو جائے گی۔ اگر تیمم کرنے والے کو یہ غالب گمان ہے کہ اگر میں وضو کرنے میں مشغول ہو گیا تو مجھ سے عید کی نماز بھی فوت ہو سکتی ہے یا مجھ سے جنازہ فوت ہو سکتا ہے، تو اس حالت میں کیونکہ هذه الصلوات، یہ نمازیں لا تقضى قضا نہیں ہوتی، ان نمازوں کی قضا نہیں ہوتی، عید کی نماز کی قضا نہیں ہو سکتی اور نماز جنازہ کی جو ہے نا وہ قضا نہیں ہو سکتی، تو جس نماز کی قضا نہیں ہو سکتی اس کے لیے وضو کی بجائے تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر وضو میں مشغول ہوں گے اور وہ اتنا ٹائم لگے گا کہ اس کی وجہ سے انسان اس سے عید کی نماز یا جنازے کی نماز فوت ہو سکتی ہے، تو وضو کی بجائے تیمم کرو۔ اما بہرحال اذا غلب علی ظنہ، جب اس کو غالب گمان ہو انہو کہ یقیناً وہ لو اگر اشتغل بالوضوء، وضو میں مشغول ہو گیا، خرج وقت الصلاۃ، خرجا اور نکلا وقت الصلاۃ نماز کا وقت، او فاتت ہو یا اس سے فوت ہوتا ہے صلاۃ الجمعۃ یا اس سے فوت ہو گیا جمعہ کی نماز، فلا يجوز له التيمم، تو اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہے، یعنی ایک انسان جو ہے نا وہ وضو میں مشغول ہو گیا، اس کو گمان ہے کہ اگر میں وضو میں مشغول ہو گیا تو عید کی نماز یا جنازے کی نماز مجھ سے چلی جائے گی، تو اس دوران اس کو اختیار ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کرے۔ لیکن اگر کسی کو یہ غالب گمان ہو کہ اگر میں وضو میں مشغول ہو گیا اور جمعہ کی نماز مجھ سے چلی جائے گی تو اس لیے میں وضو نہیں کرتا ہوں، میں تیمم کر لوں گا، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر ظہر کی نماز چلی گئی تو اس کی بجائے ظہر کی نماز پڑھ لو، لیکن اگر عید کی نماز چلی جائے گی تو اس کی قضا نہیں ہے، اور اگر جنازے کی نماز چلی جائے گی تو اس کی بھی قضا نہیں ہے، تو جس نماز کی قضا نہیں ہے اس کے لیے وضو کی بجائے تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک نماز ایسی ہے کہ اس کے لیے جو نا اس کا جو نا اگر وہ قضا ہو جائے تو اس کی جگہ پر اور نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی قضا ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے پھر تیمم، اگر وضو میں وقت لگے گا اور وضو کی وجہ سے وہ نماز قضا ہو سکتی ہے تو وضو ضرور کرو، تیمم جائز نہیں ہے، پھر تیمم کے ساتھ نماز نہیں ہوگی۔ تو اچھا جی،
فلا يجوز له تو اس کے لیے جائز نہیں ہے التیمم تیمم کرنا ٹھیک ہے بل یتوضأ بلکہ وہ وضو کرے گا ویقضی الصلاۃ اور نماز پڑھے گا المکتوبہ نماز پورا کرے گا المکتوبہ فرض نماز پورا کرے گا ویصلی الظہر اور ظہر کی نماز پڑھے گا عوضا عن الجمعہ جمعہ کے بدلے میں ظہر کی نماز پڑھے گا اگر جمعہ کی نماز چلی جائے گی تو ظہر کی نماز پھر پڑھو یعنی ظہر جمعہ کی 12 رکعتیں ہوتی ہے 2 فرض ہوتی ہے 10 سنتیں ہوتی ہے اور عام نماز جو ہے نا عام ظہر کی نماز 10 رکعت ہوتی ہے 4 فرض ہوتی ہے 4 سنتیں ہوتی ہے 4 فرض ہوتی ہے 2 سنتیں ہوتی ہے تو اگر جمعہ کی نماز چلی جائے گی تو پھر عام ظہر کی نماز پڑھ لو اس جمعہ کی نماز جمعہ کے دن اگر جمعہ کی نماز چلی جائے گی تو پھر اسی جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھو عام ظہر کی 10 رکعتیں پڑھو تو یہ 8 ایسی مجبوریاں تھی جن کی وجہ سے انسان تیمم کر سکتا ہے تو اگر پانی دور ہو 1 میل یا 1 میل کے فاصلے سے زیادہ تو انسان تیمم کرے گا اور اگر انسان کو خود اپنا غالب گمان ہو یا کسی ماہر مسلمان ڈاکٹر نے بتایا ہو کہ اگر تو پانی استعمال کرے گا تو تجھے بیماری لاحق ہو سکتی ہے یا بیماری پہلے سے ہے وہ زائد ہو سکتی ہے اور یا بیماری کے لیے دعا استعمال کرتا ہے تو شفا میں تاخیر ہو سکتی ہے تو پھر یہ انسان تیمم کرے گا تیسرا عذر کہ انسان کو اگر غالب گمان ہے کہ اگر وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرے گا تو مر سکتا ہے تو پھر بھی یہ بھی عذر ہے اس عذر کی وجہ سے بھی تیمم کر سکتا ہے اور اگر کسی کو یہ خوف ہو کہ پانی توڑا ہے اگر ہم اس کو وضو کے لیے یا غسل کے لیے استعمال کریں گے تو کیا پئیں گے تو اگر یعنی پینے کے پانی کا انسان کو خوف ہو تو پھر اس وجہ سے بھی انسان جو ہے نا تیمم کر سکتا ہے اور 5ویں مجبوری یہ ہے کہ اگر کنویں وغیرہ سے پانی نکالنے کا آلہ موجود نہ ہو یعنی کوئی چیز موجود نہ ہو رسی یا ڈول وغیرہ تو اس دوران بھی پانی نہیں مل سکتی انسان کو تو تیمم کرے گا یہ بھی مجبوری ہے اور اگر کسی انسان کو ایک مجبوری یہ لگی ہے تیمم کرنے والے کو کہ اگر تیمم کرنے والے اور پانی کے درمیان کوئی دشمن وغیرہ حائل ہو موجود ہو خواہ وہ انسان ہو دشمن ہو یا کوئی درندہ چیر پاڑنے والا درندہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی انسان کو یہ عذر ہے مجبوری ہے کہ وہ تیمم کرے اور 7ویں مجبوری یہ ہے کہ اگر انسان اشتغلا یہ شین ہے لوشتغلا کہ اگر انسان مشغول ہوا بالوضوء وضو میں فاتت ہو اس سے فوت ہو جاتا ہے فوت ہو گیا صلاۃ العیدین عید کی نماز ہے اور صلاۃ الجنازہ اور جنازے کی نماز اگر انسان کو یہ غالب گمان ہے کہ اگر میں وضو کرنے میں مشغول ہو گیا تو مجھ سے عید کی نماز چلی جائے گی یا مجھ سے جنازے کی نماز چلی جائے گی تو وضو میں ٹائم زیادہ لگتا ہے تیمم میں کم لگتا ہے تو تیمم جلدی کرے تو اس کے لیے پھر لازم ہے کہ وہ تیمم کرے تو تیمم کے ساتھ اس کی نماز ہو جائے گی عید کی نماز بھی ہو سکتی ہے عید کی نماز کے لیے بھی تیمم کر سکتا ہے اور جنازے کی نماز میں بھی تیمم کر سکتا ہے اور یہ اس حال میں کر سکتا ہے جب اس کو غالب گمان ہو کہ اگر میں وضو میں مشغول ہو گیا تو مجھ سے عید کی نماز چلی جائے گی لیکن اگر پہلے سے وضو بنایا اور نماز میں وقت ہے تو پھر وضو بنائے گا لأنہ کیونکہ اس لیے کہ هذه الصلوات یہ نمازیں لا تقضى قضا نہیں ہوتی یہ عید کی نماز اور جمعہ کی عید کی نماز اور جنازے کی نماز یہ قضا نہیں ہو سکتی اس لیے اس کے لیے جو ہے نا اس کے لیے تیمم کر سکتا ہے انسان اگر وقت نہ ہو اور جنازہ تیار ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں وضو اب بناؤں گا تو مجھ سے جنازہ ہو جائے گا تو یہ وضو کے بجائے تیمم کرے اور اگر انسان کو پتہ ہے کہ ابھی عید کی نماز کھڑی ہونے والی ہے اور میں وضو بناؤں گا مجھ سے عید کی نماز چلی جائے گی تو وضو کی بجائے وہ تیمم کرے اور نماز میں شریک ہو جائے اما
اذا غلب على ظنه، بہرحال اما کا معنی ہے بہرحال، اذا غلب جب غالب ہوا، على ظنه اس کو گمان غالب ہو گیا، انہو کہ یقیناً وہ لو اشتغل بالوضوء وضو میں مشغول ہو گیا، خرج وقت الصلاۃ تو اس کا نماز کا وقت خارج ہو گیا، نکل گیا، او فاتت ہو یا اس کا نماز فوت ہو گیا، صلاۃ الجمعہ جمعہ کی نماز، فلا یجوز، اچھا تو جمعہ کی نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے بھی اگر وقت نہیں ہے، وضو میں مشغول ہوں گے تو عید کی نماز چلی جائے گی، تو وضو کی بجائے تیمم کرو، نماز میں شریک ہو جاؤ۔ اور جنازے کی نماز کے لیے بھی اگر وضو بنائیں گے، بنانے میں مشغول ہو گئے اور ادھر جنازہ یعنی نکل جائے گا، تو ان دونوں نمازوں کے لیے وضو کی بجائے تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ یار مجھ سے نماز جمعہ کی نماز قضا ہو جائے گی، یعنی جمعہ کی جو ہے نا جماعت چلی جائے گی، تو اس وجہ سے میں تیمم کرتا ہوں، تو اس کا نماز نہیں ہو، اس کا تیمم نہیں ہوگا، فلا یجوز، اس کے لیے جائز نہیں ہے، لہو اس کے لیے التیمم، تیمم کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، بل یتوضا، بلکہ وہ وضو کرے گا، خواہ نماز یعنی جماعت چلی بھی جائے، جماعت چلی جائے تو چلی جائے، لیکن یہ تیمم نہیں کر سکتا، یہ وضو کرے گا، بل یتوضا، بلکہ وہ وضو کرے گا، وَيَقْضِي الصَّلَاةَ، اور نماز پورا کرے گا، المکتوبہ کا معنی ہے فرض، جو فرض نماز ہے وہ پورا کرے گا، یعنی عام فرض، عام ظہر کا فرض پورا کرے گا۔ جمعہ کی نماز چلی جائے گی تو پھر اسی جمعہ کے دن عام ظہر کی نماز پڑھو، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ، اور وَيُصَلِّي، اور نماز پڑھے گا، وہ نماز پڑھے گا ظہر کی، عِوَضًا عَنِ الْجُمْعَةِ، جمعہ کے بدلے میں وہ ظہر کی نماز پھر پڑھے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا درس ہے، آئندہ درس ابھی جلد سے آتے ہیں، هذا هو المرام والله اعلم۔